نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. مصیبت اگر آپ کی زندگی میں آئی ہے تو ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد آسانی ہے. مصیبت ہے آپ کی زندگی میں، یہ آزمائش ہے، اس آزمائش سے آپ کو گزرنا ہوگا. اور ایک مومن مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہے. اگر مومن ہے تو یہ دنیا کے اندر میرے بھائیوں اب آرام زیادہ مت سوچئے. یہ دنیا آزمائش کی زندگی ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہر پل پل میں آپ کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پیسہ دے کر کے، دولت دے کر کے، علم دے کر کے، آپ کو بیوی بچہ بیٹی دے کر کے، بہن دے کر کے اللہ آپ کی آزمائش کر. کون آزمائش کے اندر کامیاب ہے؟ ایک بیٹی دے دیا، دو بیٹی دے دیا، تین بیٹی دے دیا، آدمی کہتا اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے یار، خالی بیٹی دے رہا ہے. ہاں، اب عقیقہ بھی نہیں کرنے لگا، اللہ پر طرح طرح کی باتیں کرنے لگا. میرے بھائیوں، نبی نے فرمایا من ابتلی بہذی البنات کن لہ سترا من النار. جو آدمی دو لڑکیوں کی پرورش کرنے والا ہو، کہیں فرمایا من کن ثلاث بنات او ثلاث اخوات فاحسن صحبتهن، جس نے تین بہن کی تربیت کی، تین بہن کی بہترین طریقے سے پرورش کی، تین بیٹیوں کی پرورش کی یا تین بہنوں کی پرورش کی. جن کے پاس دو تین بہن ہو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت، جس کے بعد دو تین بیٹیاں ہو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. بیٹی ملی ہے لیکن بیٹی کو دیندار بناؤ، بیٹی کو دیندار بناؤ، اسلام پہ چلنے والی بناؤ. آج میرے بھائیوں ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، آج بیٹیوں پر تقریر کی لوگ بولتے بہت زیادہ بیٹیوں کے پر یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بیٹوں کے پر بھائی بیٹوں کے لیے تھوڑی آزادی ہے، مردوں کے لیے آزادی تھوڑی ہے، جو چاہو سو کرو. عورتیں گھر کے اندر بند رہے اور آپ پارکوں میں جا کر کے دوسری کی بہن بیٹی لے کر کے بیٹھے رہو اور آفتاب کی طرف 35 ٹکڑے کرو، یہ اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. مردوں کے لیے بھی باقاعدہ یہ قانون نافذ ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت مرد بھی کرے عورت کے ساتھ ساتھ. جس طریقے سے باقاعدہ عورتوں کو آپ حفاظت کرتے ہیں، مردوں کو بھی بتایا جائے. مردوں کو والذین هم قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، مرد عورت کوئی بھی ہو. والذین هم لفروجهم حافظون، اے مردو تمہارے لیے بیان کیا جا رہا ہے ایسے مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں اگر تم اپنے خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو تو اپنے بیویوں کے پاس پوری کرو. او ما ملکت ایمانہم، اور جو تمہاری ملکیت میں، ابھی تو وہ ختم ہو گیا زمانہ، اس دور کی بات ہے، تو اپنے بیویوں کے پاس اپنے خواہشات کو پوری کرو. ادھر ادھر جا کر کے غلط کام کرو گے تو میرے بھائیوں غلط کام کرنے والوں کے لیے جنت نہیں جہنم ہے. سن لو، جو آدمی اپنی بہن کی بیٹی کی رکشا کرتا ہو، پرورش کرتا ہو، پڑھاتا ہو، حفاظت کرتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے فلہ الجنہ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جو بہن بیٹی کی صحیح پرورش کرے. اب کون کرے گا بہن بیٹی کی پرورش؟ ظاہر سی بات ہے خود آپ کو اچھا بننا پڑے گا. آپ اپنے بہن بیٹی کو بولیں گے میں ٹھیک ٹھاک کر لوں گا، اچھا بناؤں گا، اور آپ خود غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو بتائیے آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آپ کی بات کہاں سے مانے؟ آپ کو ایسا بننا پڑے گا کہ آپ کی بہن آپ کو دیکھے تو کہے واہ میرا بھائی غلط راستے پہ نہیں چلتا ہے. غور کرو، جب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے بچہ دیا
مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بچہ دیا ہے نا، بغیر شوہر کے بچہ دیا، اور اس بچہ کو لی کر کے اللہ کے حکم سے جب اپنے گاؤں کے اندر، اپنے بستی کے اندر آئی، بستی کے اندر آئی کون؟ مریم علیہ السلام۔ گاؤں والے نے طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ مریم سے کیا کہتے ہیں؟ اے مریم تو کتنا گھٹیا ہے، تو کتنا غلط کار ہے، تو کتنا بیکار ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی برا نہیں تھا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ ہاں اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیرا بھائی بھی اچھا تھا، تم نے اتنا غلط کام کیسے کر لیا؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، جس کا باپ اچھا، جس کا بھائی اچھا ہو، اس کی بہن کیسے بری ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ غلط کام نہیں کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ حضرت مریم نے اپنے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے چیخ کر کے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں، تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا اسی دوران حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے، کتاب بھی دیا ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ میرے بھائیو جو بھائی اچھا ہو اس کی بہن بھی اچھی ہوگی، جس کا باپ اچھا ہو اس کی بیٹی بھی اچھی ہوگی، اس وجہ سے آپ کو اچھا بننا پڑے گا، تب آپ کی بہن آپ کی بیٹی اچھی ہوگی، آپ کو اچھا بننا پڑے گا۔ آج بہن کو قید کرو اور خوب آج دوسری لڑکی کو گھماؤ، بھاگو، یہ کہاں کی اجازت کون دیتا ہے میرے بھائیوں؟ نہیں، آپ کو اچھا بننا پڑے گا تب آپ کی بہن اچھی ہوگی۔ یاد رکھیے آپ جس راستے میں چل رہے ہیں نا، وہی راستہ آپ کے گھر کی طرف بھی آتا ہے، وہی راستہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، ہاں زنا کے قریب جانے کو بھی منع کیا گیا ہے، زنا کے کسی راستے کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے موبائل استعمال تو کر سکتے ہو لیکن موبائل سے لڑکیوں سے باتیں کرنا غلط ہے، یہ بھی زنا کا ایک راستہ ہے۔ رات رات بھر باتیں کرنے والوں، ہاں چیٹنگ کرنے والوں، اور انسٹاگرام سے ہائے ہیلو لکھ کر کے اس کی خوبصورتی کا وہ تعریف کرنے والوں، یہ بھی ایک زنا کا ایک راستہ ہے۔ جو آدمی موبائل اس وجہ سے چلاتا ہے تو اس کے لیے موبائل چلانا غلط ہے، اس کے لیے موبائل چلانا گناہ ہے، اور اس کے لیے موبائل نقصان دہ ہے جو لڑکیوں سے اور غلط کام کے لیے موبائل چلاتا ہو۔ موبائل فائدہ مند یوز اپنے استعمال آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے، فائدہ کے لیے، لیکن آپ کوئی آدمی بھوجپوری گانا کے لیے موبائل لے رہا ہے، لگا ہوا دھکم چلا رہا، اس کو موبائل سے مطلب کیا؟ مولوی صاحب موبائل میں گانا ایک سے ایک، آج تو دیکھتے نا شارٹ ویڈیو، رات دن بھر لگا ہوا دیکھنے میں، یہ بھی ایک زنا کا ایک راستہ ہے۔ آدمی ظاہر سے اتنی لڑکیوں کو بار بار اس کے ایکٹنگ، کمر اور کیا کیا اس کو دیکھے گا، ظاہر سی بات ہے وہ زنا کی طرف دوڑے گا، بھاگے گا۔ اس وجہ سے ان تمام راستوں کو اسلام نے ختم کیا اور بائیکاٹ کیا ہے، اور کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ راستہ بڑا یہ برا ہے۔ تم کسی بہن کی طرف بھاگ رہے ہو تو تیری بہن کی طرف کوئی بھاگے گا، تم کسی کی بیٹی کی طرف جا رہے ہو تو تیری بیٹی کی طرف آج نہیں تو کل کوئی دوڑے گا۔ اس وجہ سے کسی بہن اور بیٹی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم شادی کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو نبی کی حدیث سنو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کوئی لڑکی پسند نہ آئے اس کے گھر والے سے بات کرو، اس سے نکاح کرو، زنا مت کرو، کیونکہ میرے بھائیو زنا کرنے والوں کے لیے
جہنم کی وعید ہے، لیکن نکاح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ نکاح کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من رغب عن سنت، آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور آپ نے فرمایا من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے آپ نے بتائی کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اگر بندہ اگر نکاح کرتا تو نکاح کرنا میری سنت ہے۔ گویا کہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا، اس کو زنا قرار دیا۔ میرے بھائیو، گرل فرینڈ کا چکر چھوڑو، بوائے فرینڈ کا چکر چھوڑو۔ اگر کوئی لڑکا پسند ہو اپنے باپ کو بولیے مجھ سے اس کی شادی مجھ سے کروا دیجیے۔ کوئی لڑکی پسند ہو تو گھر والے سے بولیے یہ لڑکی مجھے پسند ہے، اس سے مجھے شادی کروائیے۔ میرے بھائیوں، لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ یہ انسان کو زنا کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسان کو زنا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور انسان گنہگار ہو جاتا ہے، اور ایسے دلدل میں جا کر کے پھنستا ہے کہ اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے زنا کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے نکاح کرنے والوں کو، اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس وجہ سے جب نکاح کی طاقت ہو تو نکاح کرو، جنت کی بشارت ہے، کیونکہ نکاح من سنتی، نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، ہم نے آپ کو گواہ، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہاں، ہم نے ایسے لوگوں کو بشارت سنائی ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے خوشخبری سنائی ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو، جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو، قرآن یاد کرتا ہو، قرآن سنتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو۔ یہ دیکھیے لے تحفیظ القرآن ہے نا، یہ اسی کے نام سے یہ مدرسہ قائم ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا اور قرآن پڑھنے والوں کا سپورٹ کرنا، یہ بھی جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ کوئی بھی آدمی ایسے مدرسوں کا سپورٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ آپ کے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے، آپ بہت بڑا نیکی کا تو کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے زندگی میں یہ ٹھان لیجئے کہ مجھے 2 حافظ قرآن بنانا ہے۔ آپ زندگی میں ٹھان لیجئے، ایک بچے کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے۔ آپ کا بیٹا تو حافظ قرآن آپ کا ہے نہیں، لیکن کسی بھی بچے کو آپ حافظ قرآن بنائیں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ آپ کہیں بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اور جب جب یہ حافظ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے گا۔ ہاں، آپ کو بھی ثواب دے گا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے اس نے پڑھا ہے۔ ہاں، اس نے پڑھا ہے میرے بھائیوں، اور قیامت کے دن ایسے حفاظ سے کہا جائے گا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ قیامت کے دن یہ قرآن شافی بن کر کے آئے گا۔ قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی میں قرآن سننے کی عادت ڈالو۔ یہ میوزک کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرو، گانے کو ڈیلیٹ کرو، بھجپوری کو ڈیلیٹ کرو، اس سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت بجنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیتیں پڑھنے والا، قرآن کی آیتیں سننے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، قرآن سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، کیونکہ یہ قرآن باقاعدہ قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ یہ قرآن کی وجہ سے اور تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ یہ رات میں بھی جاگتا تھا، دن میں تلاوت کرتا تھا، اللہ اس بندے کو اللہ تو معاف کر دے۔ میرے بھائیو، یہ کان کس نے دیے ہیں؟ یہ اللہ نے دیے ہیں۔ اس کان میں سننے کی شکتی کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ اس کان میں کیا سنو میرے بھائیو؟ غلط کام سنو گے، اگر میرے بھائیو گانا سنو گے، اگر میوزک سنو گے، غلط چیزیں سنو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ایسے لوگوں کے کان میں تانبا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا جو دنیا میں گانا سنتا ہے، کان میں تانبا پگھلا کر کے ڈالے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے کی شکتی دی ہے۔ جس کے پاس سننے کی شکتی نہیں ہے اس کی زندگی دیکھیے کتنا بیکار ہے۔
کتنا بیکار ہے بتائیے. آپ کو میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بہت سے بہرے سن ہی نہیں پاتے ہیں. بتائیے قرآن و حدیث نہیں سن پا رہے، بیوی کی بات نہیں سن پا رہے، بیٹے کی بات، بیٹی کی بات، ماما بابا کچھ نہیں سن پا رہے. یہ سننا کتنی بڑی دولت ہے. آپ کو یہ سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے، تو اللہ کی آیتوں کو آپ سن نہیں رہے، قرآن کی آیتیں سن نہیں رہے، حدیثیں سن نہیں رہے، گانا موبائل میں بھروایا ہوا ہے، پوری بھرا کر کے رکھا. ڈیلیٹ کرو میرے بھائیوں. اگر آپ واقعی مسلمان ہیں اور جنت میں جانا ہے اور محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں تو نبی کی مانو میرے بھائیوں. نبی کو مانتے تو کفار مکہ، نبی کی نہیں مانا تو کافر کہلائے. آج ہم نبی کو مانتے، نبی کی نہیں مانے، تو بتائیے میرے بھائیوں ہم مسلمان کیسے کہلا سکتے ہیں؟ تصور کیجئے، غور کیجئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی بشارت سنائی ہے، ایسے لوگوں کو بھی خوشخبریاں سنائی ہے، ایسے لوگوں کو بھی شبھ سماچار سنایا ہے. جو آدمی دنیا میں رہ کر کے دین کا کام کرتا ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو، اللہ کے دین کا پرچار کرنے کا کام کرتا ہو، جو حدیث سنے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتا ہو، ہاں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اللہ کے لیے آدمی بندہ کام کرتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت کی بشارت سنائی گئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ہے. ایسے جوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے، اللہ کے نبی نے جنت کے بشارت دی ہے. جس کو دعوت زنا دی جا رہی ہو، غلط کام کے لیے بلایا جا رہا ہو لیکن غلط کام نہ کرتا ہو بلکہ بولتا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایسے لوگوں کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. میرے بھائیو اب بتائیے، ہم اور آپ برائی کی طرف لوگ بلا رہا ہے، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو روکی، کنٹرول کی. کنٹرول پاور ہمارے اندر نہیں ہے. کنٹرول پاور اپنے اندر پیدا کیجیے. کنٹرول پاور، صبر، کنٹرول. میرے بھائیو اپنے اندر کنٹرول کیجیے. غلط کام کی طرف لوگ بلائے لیکن مت جائیے، کیونکہ صبر کے بعد ہی جنت ہے. حرام طریقے کی طرف لوگ بلائیں گے، حرام راستے کی طرف آئیے. نہیں، میں مسلمان ہوں، میں حرام راستہ نہیں اپنا سکتا. میں ایک ٹائم کھاؤں گا، ایک ٹائم بھوکا رہوں گا، لیکن حرام خوری نہیں کروں گا. آپ حلال کمائیے، اسی میں اللہ برکت دے گا. میرے بھائیو جب اللہ نے رزق کا، اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لیا ہے اور اللہ نے یہ باقاعدہ کہہ دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی چرندہ پرندہ ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کا رزاق میں ہوں، سب کو روزی روٹی دینے کا میں نے ذمہ داری لے لیا ہے. جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چرندہ اور پرندہ، سب کو روزی روٹی دینا میری ذمہ داری ہے. میں اپنے بندے کو بھوکا نہیں ماروں گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جب اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے، اے مسلمانوں، تو پھر تم حرام کے راستے کو کیوں اپناتے ہو؟ رزق حلال اپناؤ، رزق حلال کی تلاش میں نکلو. ہاں، رزق حلال کی تلاش میں نکلو گے، کیونکہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، نبیوں سے کہا گیا رزق حلال کماؤ، رسولوں سے کہا گیا رزق حلال کماؤ. یا ایھا الناس کلوا من طیبات، انسانوں سے کہا گیا رزق حلال کماؤ، کھاؤ. جب حلال روزی کمانے کا حکم دیا اور ایسے لوگوں کو بھی بشارت سنائی جو رزق حلال کماتا ہے، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے. جو رزق حرام اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. باقاعدہ کہا جس کے جسم کے اندر حرام چیز جاتا ہو اور حرام چیز اپنے اندر داخل کرتا ہو، میرے بھائیو دخل النار، وہ آدمی جہنم کے اندر داخل ہوگا. اس کی وجہ سے کچھ بھی کھائیے بہت سوچ سمجھ کر کے کھائیے. جہاں سے مل گیا دھڑاک سے اندر کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ملا، حضرت ابو بکر کچھ کھاتے تھے، کوئی دیتا تھا تو سوال کرتے تھے یہ حلال ہے کہ حرام، بولتا تھا حلال ہے تو کھا لیتے تھے، حرام بولتا تھا تو نہیں کھاتے تھے. اس کا ایک غلام تھا
جو لا کر کے کہیں جاتا تھا تو کچھ لے کر کے اپنے مالک کے لیے آتا تھا، حضرت ابو بکر کے لیے لا کر کے دیتا تھا، حضرت ابو بکر کو دیتا تھا، ابو بکر کھا لیا کرتے تھے، روزانہ پوچھتے تھے حلال ہے کہ حرام۔ ایک دن لا کر کے اس نے دیا، ابو بکر نے اس کو پوچھا نہیں، کھا لیا۔ غلام کہتا ہے کہ اے ابو بکر، اے میرے مالک، آج میں نے آپ کو جو چیز لا کر کے دیا یہ آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا بتاؤ جو تم نے دیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس نے کہا کہ اے ابو بکر مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے ایک عورت کو دیکھ کر کے زمانہ جاہلیت میں نے کہا تھا اس کو بیٹا ہوگا، اور اس کو بیٹا ہوا، اس کے شوہر نے مجھے خوشی میں مٹائی دی۔ حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو اپنے انگلی اپنے منہ کے اندر ڈال لیا اور الٹی کر کے تمام کے تمام چیز کو باہر کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر کو معلوم تھا کہ حرام چیز اندر کے اندر چلا جائے، مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، تو اس کی دعائیں بھی اللہ نہیں سنتا ہے۔ رزق حرام کمانے والوں تم اللہ سے مانگتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو کیسے سنے گا؟ حرام کمائی کمانے والوں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، کم کماؤ لیکن رزق حلال کماؤ، رزق حرام مت کماؤ، کیونکہ رزق حرام اگر کماؤ گے تو حرام کمائی کرنے والا، حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کے اندر اس کو جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے۔ نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، فمن اتقى الشبہات فی دینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچایا، حرام چیزوں سے بچایا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن اتقى ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جس نے شبہات چیزوں کے اندر مشتبہ ہو گیا، واقع ہو گیا، اور مشتبہ چیزوں کو جس نے اپنا لیا ہے اس نے حرام کو اپنا لیا ہے، اور حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو کبھی کبھی غور کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے۔ اب آپ جیسا چاہیں ویسا کریں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میرے بندو ہم نے تمہیں دو راستے بتا دیے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ پاپ کرنے والوں پاپ کرتے رہو، نیکیاں کرنے والوں نیکیاں کرتے رہو۔ مرنے کے بعد تیری زندگی میں یا تو تیرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا تو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا، اور سمجھ لیے وہ قسمت کا دھنی آدمی ہوگا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ باقاعدہ میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا اقرا، اے لوگوں پڑھو پڑھو میرے نامہ اعمال کے پڑھو، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا